اس کے بعد مصنف وفقہ اللہ نے 8ویں ادب کو بیان کیا ہے، اور یہ ہے آداب المجالس، یعنی مجلس کے آداب۔ مصنف حفظہ اللہ کہتے ہیں: الثامن اذا انتهيت الى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين الا باذنهما ولا تقم احدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه واقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ یعنی 8واں ادب، جب آپ کسی مجلس میں پہنچیں تو سلام کریں اور وہاں پر بیٹھ جائیں جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں، اور دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھیں، اور دو شخص کے بیچ میں بغیر ان کی اجازت کے نہ بیٹھیں، اور نہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائیں، اور جو داخل ہو اس کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر کریں، اور کم از کم ذکر کفارۃ المجلس ہے، لہٰذا کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مصنف نے 8ویں ادب میں مجلس کے آداب کو بیان کیا ہے، اور اس میں 8 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ، مصنف کا کہنا اذا انتہیت الی مجلس فسلم، یعنی جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو۔ سلام کا اکمل صیغہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، جیسا کہ سلام کے ادب میں گزرا۔ دوسرا مسئلہ، کہتے ہیں وجلس حیث ینتہی المجلس، یعنی وہاں بیٹھ جاؤ جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، اور یہ عربوں کی عادت میں سے نہیں تھی کہ ایک شخص ایک طرف بیٹھا ہے اور دوسرا شخص دوسری طرف، بلکہ وہ قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص مجلس میں آتا تو جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں ان کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا، اور جو ان کے بعد آتا وہ ان کے قریب ہو کر بیٹھتا۔ یہ منظم طریقہ ہے کسی مجلس میں بیٹھنے کا، اور سنت سے بھی اس ادب کا پتہ چلتا ہے۔ رہا بکھر کر بیٹھنا جیسا لوگوں کا حال ہو گیا ہے، تو یہ طریقہ مجلس میں بیٹھنے کے ادب میں سے نہیں ہے۔ تم پاؤ گے کہ ایک بڑی مجلس میں 3 شخص کو، ایک کو ایک طرف، دوسرے کو دوسری طرف، اور تیسرا آتا ہے تو وہ کہیں اور بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، وَلَا تَجْلِسْ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ، یعنی دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھے، اس طرح کہ تمہارے جسم کا بعض حصہ دھوپ میں ہو اور بعض سائے میں، کیونکہ یہ منع ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے حسن اسناد سے ثابت ہے، اور جو یہ روایت کیا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی مجلس ہے تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، 2 لوگوں کے بیچ میں بغیر ان کی اجازت کے نہ بیٹھے، یا 2 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر انہیں الگ نہ کرے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، اور اگر کسی کو ان کے بیچ میں بیٹھنا ہے تو ان کی اجازت لے کر بیٹھے، لیکن اگر 2 شخص کے بیچ میں دوری ہو تو ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ 5واں مسئلہ، وَلَا تُقِمْ أَحَدًا مِّن مَجْلِسِهِ، یعنی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھنے یا جگہ بدلنے کو نہ کہے تاکہ وہ اس کی جگہ پر بیٹھے، الا یہ کہ وہ اس شخص کی جگہ ہو جس پر عادتاً وہ بیٹھتا ہے، جیسے افتاء کی جگہ یا پڑھانے اور تعلیم دینے کی جگہ۔ 6واں مسئلہ، وَافْسَحْ لِمَنْ دَخَلَ، جو داخل ہو اس کے لیے کشادگی پیدا کریں۔ افساح کا معنی ہے کشادگی پیدا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ مجلس میں کشادگی 2 قسم کی ہے۔ پہلی، حصی طور پر کشادگی کرنا کہ بیٹھنے والے لوگ راحت محسوس کریں اور ایک دوسرے کے لیے تنگی نہ پیدا کریں، اور دوسرا، معنوی طور پر کشادگی پیدا کرنا تاکہ بیٹھنے والا بیٹھانے والے سے انسیت محسوس کرے۔ 7واں مسئلہ، وَاذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ، اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی دل میں اس کی عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے تعظیم کرنا یا زبان سے بیان کرنا۔ 8واں مسئلہ، وَأَقَلُّهُ كَفَّارَتُهُ، اور کم از کم ذکر کفارت المجلس ہے، یعنی کم سے کم جو اللہ کے ذکر میں کسی مجلس میں کہا جائے وہ کفارت المجلس ہے، یعنی یہ کہنا سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ لفظ حدیث میں وارد ہے کیونکہ غالباً لوگوں کی مجلس میں غلط باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اسی لیے اس کے کفارے کے لیے یہ پڑھنا مشروع قرار پایا۔ یہ ضروری نہیں کہ کفارۃ المجلس صرف انہی مجلس کے اختتام میں پڑھا جائے جس میں غلط باتیں بیان کی گئی ہوں، بلکہ اسے ہر مجلس کے اختتام پر پڑھنا مشروع ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔